السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور پیدا ہونے کا ادراک اور فہم عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزوں کا احساس ہونا بے انتہا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت صحیح ہو، تو ہم کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز اولاد کا جو ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی پہ آج کے اس محاضرے کا عنوان مبنی ہے کہ اولاد نعمت ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو نعمت نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا جس کے معنی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ آزمائش کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے نعمت ہے، اللہ نے کہا تمہارے لیے تو آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا اور سب سے بہترین اجر ہے۔ آزمائش اس معنی میں ہے کہ اس آزمائش کو اگر آپ نے صاحب اولاد جو ہیں، آپ نے اور ہم نے، اگر اس آزمائش میں ہم پورے اترے اور آزمائش کو ہم نے پار کیا تو پھر وہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہو سکتی ہے بذات خود، اپنی ہونے کی بنیاد پہ نعمت نہیں ہے، آزمائش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آزمائش کو ہم کس طرح اس میں ہم کام کریں گے، یہ مسئلہ ہے۔ تو آزمائش کو ہم آزمائش ہی رکھیں گے، یا آزمائش کا ہم کچھ اور کریں گے، یا یہ آزمائش ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی؟ یہ ساری چیزوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں انسان کو ایسے ڈال نہیں دیتے کہ بھائی اس میں جیو مرو ڈوبو کچھ ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، اور مدد سب سے بڑی اور سب سے بہترین مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کو بھیجا، اور آپ کے مبارک طریقے کو ہم کو بھیجا، جسے سنت نبویہ کہا جاتا ہے، اور ہم کو اس کی تاکید کی گئی کہ ہمارے نبی کا طریقہ تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ لمن، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، اور جو اللہ کا اور یوم آخرت کا اور قیامت کے دن کا اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں یوم آخرت جانا چاہتا ہوں، اور قیامت کا دن کی طرف میں سمجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن مجھے بہترین طریقے سے ملے، اور اللہ کا ذکر وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ذکر اللہ کثیرہ، اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ قرآن مجید کی اگر آپ نے تلاوت کی، اور کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو جز عامہ ہے، آخری جز ہے، آخری جو پارہ ہے اس کے اندر، اور باقی قرآن کے اندر پورا مختلف جگہوں پہ جب قیامت کا ذکر ہوا ہے، وہ تو ذکر جو ہوا ہے وہ انتہائی ایک خوفناک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا قیامت کا، کہ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ و اذا
ساری اب شروع سے لکھے اذا زلزلت الارض زلزالہا وغیرہ وغیرہ، اللہ نے کہا کہ بڑا زلزلہ ہوگا اور یہ ہوگا، مختلف چیزیں، کہ قیامت کا جو منظر ہے وہ بڑا ہولناک منظر ہے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ کون ہے جو کہ اس منظر کی خواہش کرے۔ جانا تو سب کو ہے، چاہے آپ کو خواہش ہو یا نہیں ہو، پہنچنا تو وہی ہے، خواہش ہونے والے کو بھی جانا ہے، جس کو خواہش نہیں ہے، جو جانے سے نفرت کرتا ہے، اس کو بھی جانا ہے، اور اللہ سے ملاقات اور اللہ کے سامنے پیشی سب کی ہوگی، چاہے اس کو اس کی خواہش ہو یا نہیں ہو۔ تو خواہش کون کرے گا؟ خواہش کون کرے گا جب کہ منظر اتنا ہولناک ہے اور اتنا خوفناک ہے؟ تو خواہش وہی کر سکتا ہے جو کہ اس منظر کے تعلق سے اس کے دل میں اور اس کے پاس جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کہ وہ منظر کو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ تو بس سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تو ہوگا، اور مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اللہ مجھے محفوظ رکھیں گے۔ جب آدمی کو یہ چیز اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کا خوف نہیں رہتا، اس کی خواہش کرتا ہے۔ وہ کون کرے گا؟ وہ وہی کر سکتا ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلا اور چلتا رہا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی چلاتا رہا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پروان حفاظت اس کو سمجھے کہ مل چکا ہے، اور اس کی بنا پہ وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے کوئی خوف نہیں ہے انشاءاللہ، کہ میں قیامت کے دن میرے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے وہ بہترین سے بہترین کریں گے، اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہی رہوں گا۔ تو پھر اس کو اس یوم آخرت کی اور قیامت کے دن کی اس کو خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہاں پہنچ جائے، تاکہ پھر اس کے بعد میں یہ ساری دنیا کے جو بکھیڑے ہیں اور دنیا کی جو مشکلیں ہیں اور آزمائشیں ہیں، ان سے مجھے نجات مل جائے۔ اب یہ بچوں کو کس طرح کس میں کیا جائے؟ تو پہلے دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کی تربیت بچوں سے نہیں شروع ہوتی، بچوں کی تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نرسری اسکول نہیں چلایا، کوئی مکتب نہیں چلایا کہ بچوں کو بھیج دو اور تم اپنے کام کرتے رہو اور تمہارے بچوں کی تربیت ہم کر دیں گے۔ یہ کبھی بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ماں باپ کی بڑوں کی تربیت کی، اور وہ بڑے جا کے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کی۔ اس سے دو بڑے فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ساری قوم اور ساری جو ہے وہ سوسائٹی وہ درست ہو گئی، کیونکہ سوسائٹی چلتی ہے بڑوں سے، سمجھے نا، کہ سوسائٹی کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو اعمال ہوتے ہیں، یہ تو بڑے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اچھا ہے تو بڑا ہی کرتا ہے، بچہ برا ہے تو بڑا ہی کرتا ہے، کسی کا بچہ جا کے کچھ نہیں کرتا۔ بچوں کے پاس نہ تو اقتدار ہے، نہ تو قوت، نہ طاقت، نہ دولت، تو بچے کیا کریں گے؟ تو بڑے ہی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ بڑے سدھر گئے تو سمجھے کہ سوسائٹی سدھر گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب باپ اور ماں گھر جا کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جب ماں اور باپ بچوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، جب ماں اور باپ بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کے بارے میں سمجھاتے اور سکھاتے ہیں، تو وہ ماں اور باپ ان بچوں کے اساتذہ اور ان کے اکابر اور ان کے بڑے حقیقتاً بن جاتے ہیں، اور بچے ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے قرآن کے استاد ہیں، میں نے تو قرآن مجید ان سے سیکھا، انہوں نے تو مجھے نماز سکھائی، انہوں نے تو مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، طہارت کے وسائل انہوں نے مجھے سکھائے، انہوں نے تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تعلیم اور درس انہوں نے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کے صحابہ کے واقعات اور سارے میں جب سنتا ہوں، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور مجھے ان سے بڑا ایک طمانینت پیدا ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے، اور مجھے جوش آتا ہے زندگی کا، اور زندگی گزارنے کا، زندگی میں کچھ ایک کام کرنے کا اور کر کے دکھانے کا جب جوش آتا ہے، تو اس کی جڑ جو ہے، اس کی وجہ جو ہے میرا باپ ہے اور میری ماں ہے۔ کہ ان کی زبان سے میں نے سنا۔ سب سے پہلے جو واقعات قرآن مجید کے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، وہ سب سے پہلے میں نے میری ماں سے سنے، میرے باپ سے سنے۔ جب بچے کے اندر یہ اس کے سمجھے کہ اس کی یادداشت میں اور یہ چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں اور یاد کرتا ہے، تو ماں باپ سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے، ماں باپ کی بے انتہا عزت بھی کرتا ہے، اور ماں باپ کی جو ہے پھر وہ ماں باپ کی اطاعت کرنا اور فرمانبرداری کرنا تو لازم ہے، کرے گا ہی کرے گا۔ جب ان کی عزت کرتا ہے اور ان کا اتنا احترام کرتا ہے اور اتنا ماں باپ کا وہ شکر گزار ہے، تو پھر تو عزت تو کرے گا ہی کرے گا اور فرمانبرداری تو کرے گا ہی کرے گا۔
تو اس سے دو فائدے، جیسے میں نے کہا دو فائدے ہوئے، تو سوسائٹی بھی سدھر گئی، اور پھر ماں باپ اور بچوں کا جو رشتہ ہے، جو آج سب سے بڑی مصیبت ہے. کہیں بھی آپ، میں ساری دنیا میں الحمدللہ میں گھومتا ہوں، جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے. اب جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ماں باپ کا یہ ہے کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے، بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے، اور بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، اور ہم بولتے رہتے ہیں، وہ بچے اپنا ہی کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا بچوں کے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق، یعنی بس ایک جنسی تعلق تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوائے کھلانے پلانے کے، اور جب پیسہ کی ضرورت پڑتی ہے تو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ورنہ ہم بچوں کو ایسا ہے کہ ہماری تو بچوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سارے کمپلینٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے، کبھی نہیں رہیں گے. کیوں؟ کہ بچوں سے حقیقتاً ایک تعلق جو پیدا ہوگا، وہ تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مبارکہ کا تعلق ہوگا. اس تعلق کو کوئی نہ کمزور کر سکتا ہے، نہ اس تعلق کو کوئی توڑ سکتا ہے. تو یہ تعلق قائم ہوگا صرف اس بنیاد پہ کہ ماں باپ بچوں کے تربیت کے وہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے لیں اور تربیت کریں. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں، آپ نے نہیں فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بنیادی مدرسہ آپ نے قائم نہیں کیا، اور آپ نے کوئی تربیت کا ایسا کوئی وہ نہیں کیا کہ جس سے تربیت ہو، بچوں کی تربیت خاص، اور بڑوں کا اس کے اندر کوئی شمار و مقام و شکل نہیں. یہ آپ نے نہیں فرمایا. تو یہ سب سے بڑی چیز سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ ہم جو سیرت مبارکہ ہے اس سے ہم یہ سبق لیں کہ بچوں کی تعلیم کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اس کے لیے ہم کو خود اپنی تعلیم و تربیت کرنا بے انتہا ضروری ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بے انتہا خراب رواج بن گیا ہے، اور وہ خراب رواج یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی ہم جو ہے وہ بس امام صاحب کو، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں اور ان سے بچے کو پڑھواتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اب میں یہ ساری تفصیلیں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بدنامی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی، اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے گھروں میں ہو رہا ہے وہ خود جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو خود اپنے آپ کو ذرا سوچے یا سمجھے کہ آپ کے جس طرح سے آپ جو امام اور جو مولوی آپ کے بچوں کو پڑھانے کو آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہوتا ہے، اگر وہ سلوک باعزت و با احترام، جو کہ حقیقت ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے جو آدمی آ رہا ہے، اس سے بڑا باعزت و با احترام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام کو سکھانے آ رہا ہے. اور اللہ کے کلام کو سکھانے اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نہیں سکھا سکتے، آپ نے سیکھنے کی تکلیف نہیں اٹھائی. تو سب سے بڑا پہلا کام آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جب مولوی صاحب آتے ہیں تو اس کے درس کے اندر، اس درس میں آپ بھی وہاں شامل ہوں، آپ بھی بیٹھیں، اپنی بھی تجوید درست کریں، اپنی بھی قرآن کی اصلاح کریں، اور قرآن مجید آپ بیٹھ کے بچے کے ساتھ آپ بھی سیکھیں. اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ دو فائدے بڑے، کہ ایک تو آپ بھی سیکھیں گے، بچہ بھی سیکھے گا، اور دوسری چیز بچے کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ صاحب یہ اتنی اہم چیز ہے کہ میرا باپ بھی ساتھ بیٹھا، ماں بھی ساتھ بیٹھی ہے، اور یہ چیز سیکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ لاپرواہی نہیں کی جا سکتی. ہم جو ہے یہ بچوں کے جو ٹیوشن پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ ٹیوشن ماسٹروں کے ساتھ تو ضرور کرتے ہیں کہ وہ میتھس کا ٹیوشن ماسٹر ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا جو بھی ہے، وہ بڑی احترام سے اور ان کی عزت کر کے بلا کے بٹھا کے، اور جو مولوی صاحب آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو اسی لیے اس کو، یہ چیز کو آپ ختم کر دیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، کان سے نہیں سنتے، آنکھوں سے سنتے ہیں. وہی شکل میں کہ جو بھی آپ ان کو کہنے کو کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ بچوں کو کام آپ بتا رہے ہیں یا ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں، وہ اس وقت تک اس طریقے پہ کاربند نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو اس طریقے پہ اس نے نہ دیکھا ہو. تو جیسے آپ نے بچوں کا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو ٹھیک ہے، بچہ سن لیا بات کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب فون آیا اور بچہ فون اٹھایا اور آپ نے اشارتاً پوچھا کس کا ہے، تو بچہ بولے گا فلانے کا ہے. آپ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے، تو آپ بچے کو کہیں گے کہ بول دو کہ میں نہیں ہوں. تو بچہ بولے گا بابا بولتے ہیں کہ میں نہیں ہے، بابا بول رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو اس سے کام نہیں چلے گا. جو آپ کریں گے وہ بچہ دیکھے گا اور اسی پہ وہ کاربند ہوگا، اسی پہ وہ عمل کرے گا. آپ چاہے جو دوسرا جو بولے،
اگر وہ آپ کو وہ عمل کرتا ہوا نہیں دیکھا تو آپ یقین مانیے کہ وہ بچہ وہ عمل نہیں کرے گا. اچھا عمل اگر ہے اور برا عمل اگر آپ کا ہے, اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں, اگر آپ جو بھی کرتے ہیں, اب اس کی میں کوئی فہرست نہیں بنا رہا تھا, مگر الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کو اللہ جزا خیر دے اور اپنے آپ سے بچائے. سب سے بڑا شر ہمارے لیے تو ہم خود ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوٹی جس کے اندر ہم نے اپنا ہاتھ نہیں ڈالا ہو. تو اللہ محفوظ رکھے ہم کو, اپنے آپ سے محفوظ رکھے. تو اگر وہ آپ کو کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھا تو پھر وہ برا کام وہ خود کرے گا, چاہے آپ کچھ بولو. آپ اس کو بولیں گے بھائی دیکھو غیبت نہیں کرنا چاہیے. اماں غیبت کیا ہے, بابا غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولنا چاہیے, ایسی بات نہیں بولنا چاہیے جس کے سننے سے وہ دوسرا ناخوش ہوتا ہے. تو بچہ کیا بولے گا, اچھا وہ آپ ہماری بھابھی کے بارے میں بول رہے تھے سو وہی تھا کیا, ہماری نانی کے بارے میں آپ جو بولتے تھے یا دادی کے بارے میں جو بول رہے تھے, یعنی کہ آپ کی ساس, تو یہ بھی یہ غیبت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بچہ پوچھتا ہے نہیں پوچھتا؟ نہیں, سوچ کے دیکھو آپ کہ پھر آپ بولتے بچہ عزت نہیں, کیا عزت کریں گے بھائی؟ عزت کرنے کے کام کرے تو عزت ہوتی ہے. خود جھوٹ بول کے بچے کو بولتے جھوٹ مت بولو, خود غیبت کرتے بچے کو بولتے غیبت مت کرو, خود خرافات میں پورے پھنسے ہوئے بچے کو بولتے خرافات نہیں کرنا. ہماری شادیوں میں کیا کیا ہوتا, ہمارے پاس زیارتوں میں کیا کیا ہوتا, کہ پہلے تو زیارت کرنا نہیں کرنا وہی مسئلہ ہے, دوسری چیز اس کے بعد میں اس میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. آپ سوچ کے دیکھو ہماری جو سوسائٹی ہو گئی ہے, وہ سوسائٹی کے اندر صرف خود پرستی اور خود جو ہے وہ دکھاوا اور ہر قسم کی بری چیز دوسروں سے ہم لے لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, اچھی چیز ہم نہیں سیکھتے. تو بچے جو ہیں, دو چیزیں میں اب تک کو بول چکا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ آزمائش ہے, نعمت ہو یا نعمت بنے گا یا نہیں بنے گا آپ کے اوپر ہے. بذات خود نعمت نہیں ہے, آزمائش ہے, اللہ نے کہا. اور دوسری چیز, بچے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آنکھوں سے سنتے ہیں, آنکھوں سے سنتے ہیں. بچے آپ چاہے جو بولیں, جب تک کہ آپ کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھے وہ بچے عمل نہیں کریں گے. تو بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ کی تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے. تیسری چیز کہ بچے جو ہے وہ آپ کا کہ پالتو بلی نہیں ہے, پالتو مرغی نہیں ہے, بچہ آپ کی اولاد ہے. تو پالتو مرغی یا پالتو بلی, پالتو کتا میں نہیں کہتا کیونکہ پھر آپ کو برا لگے گا, مگر جو بھی آپ کا پالتو پیٹ ہے تو اس کو آپ نے وقت پہ کھانا دے دیا, پانی دے دیا, اس کو سونے کے لیے بستر دے دیا, اس کا کام ہو گیا. بچے کا کام نہیں ہوتا. مگر آج کل میں ہر جگہ دیکھتا ہوں, کئی جگہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کو بھی اسی طرح پالا جاتا ہے جیسے کہ پالتو جانور کو پالا جائے. کہ اس کو بھی کھانا مل گیا, اس کو رہنے کی جگہ مل گئی, اس کو سونے کا بستر مل گیا, اور اس کے بعد میں اس کو گیجٹ مل گیا, اس کے ہاتھ میں فون آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, کھیل کھلونا, تو بچہ خوش. اور ماں باپ کو کسی کی بالکل اس طرف توجہ تربیت نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی کہ اس کی تربیت بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, اس کو اخلاق بھی سکھائے جا رہے کہ نہیں سکھائے جا رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھول جائیے, بچہ آپ کی بلی نہیں ہے, بچہ ہے, بلی ہے, بلی کو بلی کی جگہ رکھیے, بچے کو بچے کی جگہ رکھیے. اور اس کو بچوں کی تربیت, اور نہ صرف تربیت, ایسا نہیں کہ اچھی چیزیں کرنا چاہیے, جس کے اوپر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا, اللہ کی طرف سے سوال ہوگا. تو اسی لیے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس میں کوئی آپ آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد اللہ نے نہیں دی. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو, ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, اور بڑے بڑوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی. تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے دین, اور اللہ اگر دے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو نعمت بنائے, اور نعمت بنانے کی طریقہ, اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اولاد کو ہم اپنے لیے نعمت بنائیں. ورنہ میں نے کئی جگہ میں دیکھا ہے کہ اولاد وبال جان ہے, اور روتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں ایسا بچہ ہوتا ہی نہیں. بچہ نہیں ہوا, بچہ تو سب کو اچھا ہی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں, اچھی اولاد ہی دیتے ہیں. بچہ اس کی فطرت اچھی ہوتی ہے, فطرت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کو جو بگاڑا گیا وہ تو آپ کے ہاتھ کی چیز ہے. تو بچے پہ لعنت مت بھیجے. ناؤ دیئرفور کرنا کیا ہے, ہم کو اس پہ محنت کرنا ہے. ابھی محنت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی محنت
بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کرایا جائے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کے نبی کون ہے. اور کون سے مراد صرف ایک سمجھیے کہ خیالی چیز نہیں کہ اللہ یہ ہے یہ ہے یہ لسٹ ہے فہرست ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی. نہیں، تعلق کیا ہے. ہم جو کرنا پڑتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا قابل عبادت کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوا اللہ کے. اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے، اللہ سے تعلق اور نبی سے تعلق. یہ تعلق کی تربیت دی جائے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا سب چیز سوچتے جائے کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی تعلق کی تربیت جو آپ بچوں کو دیں گے لیکچر کی بنا پہ نہیں دیں گے، اپنے عمل کی بنا پہ دیں گے. اگر اللہ سے تعلق ہے تو بچہ کبھی بھی آپ کو نماز کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھے. آپ جو والدین ہیں جو والد ہیں وہ ہمیشہ نماز حتی الامکان نماز مسجد میں جا کے پڑھیں اور بچے کو ساتھ لے جائیں. اور مسجد میں جب ساتھ لے جائیں تو وہاں پہ اس کو مسجد کے آداب سکھائیں، ساتھ لے کے بیٹھیں. اور ماں اسی طرح، اور گھر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین جو لباس کے تعلق سے ہے، حجاب کے تعلق سے ہے، داڑھی کے تعلق سے ہے، بات چیت کرنے کے طریقے کے تعلق سے ہے، حق گوئی کے تعلق سے ہے، اور دھوکہ اور کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کے تعلق سے غیبت کرنا اور کسی کو کوئی چیز کا وعدہ کر کے اس وعدے خلافی کرنا. اور وعدے خلافی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہو سکتی ہے. اور اللہ ہم کو محفوظ رکھے، ہم کرتے بھی ہیں. چھوٹی چیز کیا ہے کہ وقت پہ آنا، وقت کی پابندی. ہمارے پاس تو اس کو وقت کی پابندی نہیں کرنا ہمارا ایک طرز عمل بن گیا ہے کہ وقت کی پابندی نہیں کرنا ہمارا کلچر بن گیا ہے. حتیٰ کہ ہم ہنستے ہنستے بولتے ہیں کون سا ٹائم صاحب وہ حیدرآبادی ٹائم کیا کہ ہندوستانی ٹائم یا ہمارے یہاں پہ عرب ٹائم. ارے شرم کرنا چاہیے، استغفر اللہ العظیم، یہ ہنسنے کی چیز ہے. اور پھر بڑے شان سے اب جو ہے وہ تقریر بھی کرتے ہیں اور واعظ بھی کرتے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وقتی پابندی اتنی کڑی کرتے تھے کہ کبھی بھی ایک بار بھی کبھی یہ نہیں وہ نہیں. ارے نبی کی مثال بھی دیتے ہیں اور پھر اس نبی کی مثال کو بے تکلفی سے اس کو توڑتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تو وقت کی پابندی نہیں کرنا بھی وعدے خلافی ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی کو مال کا، کسی کو بیع و شرع کا کہ خرید و فروخت کا، اور کوئی اس چیزوں کے اندر جس کو آپ نے جو چیز آپ نے اس کو پرومس کی، جس کو آپ نے وعدہ کیا بھائی ہم کو تو یہ دیں گے، اور اس کو آپ نے اگر نہیں دیا تو یقین مانیے اللہ کے پاس گواہ، اللہ کے پاس جواب دہی ہے. اللہ کے پاس جواب دی. حتیٰ کہ جس سے آپ نے وعدہ کیا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو. اسلام کے اندر اسلام کی جو کا انصاف ہے وہ انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے. کہ اگر جیسے میں نے اپنی گاڑی بیچی کسی کو اور میں نے اس کو کہا بھائی یہ گاڑی میں تجھ کو بیچ رہا ہوں اور اس کے اتنے پیسے مجھے چاہیے، اور اس نے مجھے پیسے اس کے دیے، اور پھر میں جب گاڑی اس کو دیا تو اس گاڑی میں کچھ نقص ہے اور وہ نقص میں جانتا ہوں کہ نقص ہے، میں نے اس کو نہیں بتایا، تو اللہ کے پاس مجھے پکڑ ہے. حتیٰ کہ حالانکہ جس کو میں نے گاڑی بیچا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بات نہیں کرتا، وہ کچھ بھی کرتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے کام کا ہے. تو یہ اخلاق جو ہے وہ ہمارے بے انتہا ضروری ہے. اور حضور کا اللہ سے تعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے معنی یہ ہے کہ یہ اخلاق ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہو. اللہ کے تعلق سے ساری عبادات کے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں برابر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ساری زندگی کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہم حتی الامکان اس کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو، اور سنتیں ہماری قول و فعل میں جاری و ساری ہو جائے. اس کی پوری کوشش. اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سے شروع
سب سے بڑی چیز وہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، روز قرآن پڑھا جائے، اور روز قرآن جو ہے وہ ماں باپ بچوں کو سکھائیں. اور جیسے میں کہہ رہا تھا، آپ کو اگر نہیں آتا تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ نہیں سیکھا، یہ شرم کی بات ہے، مگر سیکھنے میں شرم کی بات نہیں ہے. تو فوراً انتظام کریں کہ جس کو آتا ہے، جو امام ہے آپ کے مسجد کے یا مولوی ہیں جو رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ان کی شارٹیج نہیں ہے، بہت ہے، کہ ان کو آپ بلائیں اور ان کو بے انتہا احترام سے، اور ان کو جو ہے جو ان کی اس کی جو ہدیہ دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں، جو بھی وہ آپ کو کہیں اس سے آپ دگنا دیں انشاءاللہ. مسئلہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، اس کو آپ اللہ کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ سمجھ سے دیں، اور پھر آپ ان سے بے انتہا عزت سے، احترام سے ساتھ بیٹھ کے، بچہ اور ماں باپ ساتھ بیٹھ کے سیکھیں. اور اس کے بعد جب آپ کو آ جائے تو پھر بچوں کو آپ خود سکھائیں، بچوں سے کی باتیں. اور پھر اسی طرح، اور اس کے لیے کوئی تربیت کی اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ جو واقعات قرآن مجید ہیں، یہ واقعہ سنانے کے لیے، تجوید کے لیے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہے، مگر جو دوسری چیزوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کے واقعات ہیں، اور ان واقعات سے کیا حکمتیں ہیں، اور ان کے اندر ہم کو کیا اسباق ہم کو ملتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ سب تو آپ سکھا سکتے ہیں. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اور سکھانا چاہیے. بچہ ہر قرآن کے سارے جو واقعات، اتنے دلچسپ واقعات، اتنے انتہائی عظیم و شان واقعات، اور اس میں ہزاروں لاکھوں اسباق اس سے ان واقعات سے فراہم ہوتے ہیں. یہ سارے چیزوں کا سکھانے کے لیے صرف ضرورت اس کی ہے کہ آپ ان کو خود پڑھیں. تو پڑھیں اور بچوں کو یہ سکھائیں. دوسری بات، بچوں کے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہو، یہ اس کی تربیت دی جائے. جذبہ شکر، اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جس نے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو اللہ کا شکر کرے گا، جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ان کا جو شکر کرے گا، اس کا اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. ان نعمتوں کے لطف اٹھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. اور جو ناشکری کرے گا تو وہ خبردار اور ہوشیار ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے. تو شکر آپ سوچ کے دیکھیے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ہم آثار قدیمہ میں یا ہم قدیم تاریخ کی بات نہیں ہے. میری زندگی میں خود جب ہم چھوٹے تھے تو ایک زمانہ ایسا تھا جب کہ ہمارے گھر میں نل کھولنے سے گرم پانی اور ٹھنڈا پانی مل کے نہیں آتا تھا. ہیٹنگ سسٹم، ہیٹرز نہیں تھے، اور پانی جو نہانے کے لیے پانی ہوتا تھا وہ باہر گرم کیا جاتا تھا چولہے پہ، اور پھر وہ آدھی بالٹی گرم پانی لا کے رکھا جاتا تھا، اور اس میں پھر آپ باقی آدھی بالٹی ٹھنڈا پانی ڈال کے، اور پھر وہ ایک بالٹی پانی میں 15 لیٹر 20 لیٹر کی بالٹی ہوتی ہے، وہ ایک بالٹی پانی میں آپ کا غسل پورا ہونا لازم تھا، ورنہ پھر آپ کا پانی ختم ہو جاتا. اور اب جو ہے ہم بس شاور کھولے اور گھنٹہ بھر اس کے نیچے کھڑے رہے. اللہ محفوظ رکھے. پانی کا اس طرح سے برباد کرنا تو حرام ہے، مگر کرتے ہیں لوگ. تو بس وہ آپ کو جو ٹیمپریچر آپ کو چاہے آگے پیچھے آپ کرو اور آپ کو ملتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ میں تو اپنی بچپن کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ اس سے یعنی دیکھیں آج سے 50 سال پہلے بڑے سے بڑے بادشاہ کو یہ چیز میسر نہیں تھی. اس کا محل ہوگا بہت بڑا، محل میں ہوں گے 50,000 کمرے، مگر اس کے اندر ہاٹ اینڈ کولڈ شاور نہیں تھا. جو حیدرآبادی سن رہے ہیں آپ سوچ کے دیکھیے، فلک نما پیلس میں ہاٹ اینڈ کولڈ شاور نہیں ہے. ارم منزل پیلس تو بیچارہ وہ تو بوسیدہ ہو گیا، اس کے اندر ہاٹ اینڈ کولڈ شاور نہیں ہے. لوئی 15 فرنیچر کے ہر کمرے میں تھا. آپ سوچ کے آج ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں ایک سے ایک. تو یہ آپ کام کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایک چیز کو دکھا کے ان کو کہیں کہ دیکھو یہ چیز تمہارے پاس آج ہے. آج ہمارے زمانے میں ہمارے پاس بھی نہیں تھی، نہ تمہارے دادا دادی کے پاس، نانا نانی کے پاس نہیں تھی، ان کے ماں باپ کے پاس نہیں تھی. وہ تمہارے پاس آج ہے، اس کا اللہ سے شکر کرو. اب یہ تو مادی چیزوں کا میں کہہ رہا ہوں.
اور اس کے علاوہ آپ ہیلتھ کیئر دیکھیے کہ آج کل کتنا اچھا ہیلتھ کیئر میسر ہے کہ جس سے کیسی کیسی بیماریوں کے بھی علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر کے رکھے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ شفا ان کو ملتی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں. اب میں تو اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ہماری نعمتوں کو اگر اس کی فہرست بناؤ اور ان کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے ہو. تو یہ تو خیر ہے ہی ہے. تو گریٹیٹیوڈ، این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، ایک شکر گزاری کا جذبہ یہ پیدا ہو. دوسری چیز، شکر گزاری کا جذبے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ دوسروں کا شکر کیا جائے، کہ اپنے اساتذہ کا، ٹیچروں کا شکر کیا جائے، ماں باپ کا شکر کیا جائے، ماں باپ بچوں کا شکر کرے، آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا ان کا شکریہ ادا کیا جائے. ہاں، آپ سوچ کے دیکھیے کبھی بولتا ہے کوئی کہ آپ گھر میں آپ کے پکانے والے ہیں اور یہ ہیں اور صاف کرنے والے ان کا کوئی شکر گزاری کرتا ہے کہ بس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آتے ہیں اور گھر صاف کرتے ہیں وغیرہ، کوئی بولتا ہے؟ ڈرائیور آپ کا جب بولے جب کام کے لیے جب پکارو فوراً دوڑ کے آتا ہے، کرتا ہے، اس کا بھی تو گھر چلنا ہے، اس کی بھی تو چیز ہے، اس کا ہم اس کو شکر کرتے ہیں بھائی بہت بہت شکریہ بھائی تم ہم کو لے آئے، لے گئے، لے آئے کریں. کبھی کوئی شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک سے دو بار پکارے نہیں سنا تو کیا آ رہے ہیں بھیرا، بھیرے بھیرا ہو گیا، سننے کو نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ یہ اس طریقے کے الفاظ، اور اللہ محفوظ رکھے ہمارے حیدرآبادیوں کو خصوصاً، یہ ساری چیزیں تکبر کی علامت ہے. اور متکبرین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا کہ ہم جو تکبر کرے گا اس کو ہم برباد کریں گے. کبر اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق ہے، اور اس میں سے کوئی لینے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو تباہ کرے گا. اپنی زبان کا بڑا کنٹرول کریں. یاد رکھیں، بچوں کو ہم سمجھتے ہیں بچے جو ہے، بچوں کی زبان خراب ہوتی ہے. اکثر وقت بچوں کی زبان اس لیے خراب ہوتی ہے کہ باپ کی زبان خراب ہے، ماں کی زبان خراب ہے. اور ہماری عورتیں اس سے کوئی باعزت بری نہیں ہے، صرف گالیوں میں فرق ہے. ہماری مردانی گالی الگ ہے اور زنانی گالی الگ ہے. میں یہاں بولنا نہیں چاہتا مگر میں الحمدللہ دونوں بھی جانتا ہوں. تو بالکل زبان کی حفاظت کریں. دوسری چیز، بچوں کو اپنے جو گھر کے معاملات ہیں ان کے اندر جو آپ کا ڈیسیژن میکنگ ہے، جو چیزیں آپ سوچتے ہیں، بچوں کو اس میں انوالو کریں. یہ نہیں کہ ماں باپ نے اپنے آپ سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، سوچ کے انوالو کریں بچوں کو اس کے اندر، اور اس کے اندر ان کو ریسپانسبلٹی دیں کہ بھائی چلو آج اب جیسے چھٹی پہ کہیں جانا ہے، بھائی آج کہاں جائے، سب بیٹھ کے اس کا یہ مشورے کا جو طریقہ ہے یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے. تو اس کو گھر کے اندر ہی قائم کریں مشورے کا، کہ ہر کام مشورے سے کیا جائے. خود اپنے ڈیسیجن لوگ نہیں لیں، نہ بچے لیں نہ ماں باپ لیں. حالانکہ آپ سوچیں بچہ ہم کو کیا رائے دے گا، دے سکتا ہے، بہت اچھی رائے دے سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ صاف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی ذریعے سے ہم کو اچھی سے اچھی چیز اللہ سناتے ہیں، تو بچہ بہترین سے بہترین رائے دے سکتا ہے. تو بچے سے رائے لی جائے اور ساتھ بیٹھ کے اور مشورہ ان کو سکھائی دے. بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کا حکم فرمایا کہ مشورہ کریں. کیسے کریں؟ بھائی سب ساتھ بیٹھیں. اس کے بعد میں اس جو مشورے کی جو مجلس ہے اس کا ایک امیر جو ہے وہ چنا جائے. اور امیر ہمیشہ ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہے، تو جو بھی امیر چنا جائے تو کبھی بچے کو بھی امیر بنا دیجیے، بھائی آج اس مشورے کے فیصلے امیر تم ہو. اب اس کے بعد میں اس کا کام کیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ سب کی رائے لے کہ بھائی آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے. اس کے بعد میں جب سب کی رائے لیا تو پھر اس کے بعد اچھا رائے دینے والوں کو کہ رائے آپ جو دیں وہ اپنی مرضی کی، یہ نہیں کہ اپنی سہولت کے مطابق نہیں، کہ جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ساری مجلس کے سارے جو خاندان ہیں ہم ساتھ بیٹھے، سب کا فائدہ جس میں زیادہ ہے وہ رائے آپ دیں. حالانکہ اس رائے سے آپ کے لیے شاید وہ اتنی سہولت نہیں ہو سکتی، یا اس رائے میں آپ کے لیے تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، مگر آپ وہ رائے اس نیت سے دیں کہ اس سے سب کا بھلا ہو. اب پھر جو امیر ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ سب کی رائے جو سن لیا تو پھر وہ اپنی رائے بھی دے، اور پھر اس میں سے کسی کی جو بھی بہتر ہے کام اس کے اوپر وہ ڈیسیجن وہ اس پہ لے. اب اگر آپ سمجھیں بھائی ہم نے بچے کو تو بنایا امیر، اب وہ تو ڈیسیجن لے رہا ہے
तो वो डिसीजन तो अब बाप है, आप और माँ है, आप समझते हैं हम तो हमारी तजुर्बा ज़्यादा है और हमारी जो है वो फ़हम ज़्यादा है, वो होना भी चाहिए। तो ये डिसीजन जो ले रहा है, जो तय कर रहा है, जो फैसला कर रहा है, वो फैसला सही नहीं है, तो इसको क्या करें? क्योंकि अगर आपने उसको अमीर बनाया है और वो फैसला कर रहा है, फिर आप उसको कहें भाई तुम्हारा फैसला रद्द, तो ये तो गलत हो गई। तो उसको करना ये है कि उसको सवाल करें कि अच्छा ये आपकी बात माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हाँ ये बताइए कि ये नतीजे पे आप कैसे पहुँचे, आपने ये चीज़ को सोचा क्या, उसमें आप ये दूसरी चीज़ सोचा क्या, ये तो इस तरह से सवालात करते हुए उसको आप उस फैसले को सही करने का तरीका उसको आप सिखाएं। फिर फैसला सही होगा, आपका बहुत अच्छा फैसला आपने लिया है। हाँ, ये मत कहें भाई मेरी सवालात की वजह से लिया, नहीं, बहुत अच्छा फैसला आपने लिया। और क्यों लिया कि भाई ये सवालात पे आपने सब, तो अब इसमें क्या हुआ कि फ़ैसला लेने का तरीका और डिसीजन का तरीका और एक मशवरे का तरीका और ये सवालात करने का तरीका, ये सब चीज़ सीख रहा बच्चा। तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये बच्चे का सबसे बेहतरीन मदरसा है जो कि घर के अंदर ही कायम हो रहा। कई बार लोग जो है वो, जैसे अमेरिका, लोग कहते हैं माहौल बहुत ख़राब है तो हमको जो है यहाँ से हिजरत करना चाहिए। मैंने कहाँ जाओगे? तो हम जो है वो फलानी जगह जाएंगे, तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि बाहर के माहौल से कुछ नहीं होता। जहाज जब समंदर में चलता है तो समंदर में जहाज चलता ही इस वजह से कि बाहर पानी है। जहाज खुशकी में तो नहीं चल सकता ना, पानी पर ही चलता है। मगर वो पानी अगर जहाज के अंदर आ गया तो जहाज डूब जाएगा। तो पानी की खराबी नहीं है, पानी कहाँ है उसका मसला है। तो बाहर की चीज़ बाहर रहे तो उससे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। मगर बाहर की चीज़ को आपने अंदर ला लिया तो माहौल बाहर का ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं। मगर घर का माहौल अगर आपने ख़राब कर लिया और घर का माहौल और बाहर के माहौल में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा, तो फिर आप समझिए कि आपकी बच्चों की और आपकी खुद की इसमें ख़राबी है और ये आपके हाथ में है। तो बाहर का माहौल चाहे कुछ भी हो, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चा बाहर जाता है, स्कूल जाता है, दोस्तों में जाता है, जहाँ भी जाता है, वहाँ पे उसको जो भी चीज़ें उसको होती है, देखता है, तजुर्बा होता है, जब घर में आता है तो उसका बरक्स उसको दिखना चाहिए कि स्टैंडर्ड तो ये है। वहाँ हमने देखा लोग इस तरह के लिबास पहने हुए हैं और घर के अंदर आएगा भाई लिबास तो ये है। वहाँ पे इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ग़ीबत करते हैं, जो करते हैं। घर में आए तो हमारी बात जो है वो बड़ी तहजीब याफ्ता बात है और गाली गलौज नहीं है और ग़ीबत नहीं है और झूठ नहीं है और धोखा नहीं है। तो चाहे कैसा भी माहौल हो, माहौल का फ़र्क, माहौल का असर, बुरा असर बच्चे पे नहीं पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अम्बिया को भेजा, नेक लोगों के बीच में नहीं भेजा। हर नबी जो आया वो नबी के बेअसत की वजह ये थी कि सोसाइटी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि नबी की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ने भेजा। अल्लाह जो नबी अम्बिया को अल्लाह ने जो भेजा वो कोई सालेहीन के बीच में नहीं भेजा। तो फिर तो नबी नबी तो को भेजा किस लिए कि इनको सुधारो। तो हम जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कहा कि कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने कहा तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन लोग हो और तुम्हें सेलेक्ट किया गया है, तुम्हें चुना गया है लोगों के फ़ायदे के लिए। बाहर को लोगों के फ़ायदे के लिए क्या फ़ायदा है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह, कि तुम लोग नेकी का हुक्म देते हो, नेकी को फ़रोग़ देते हो और नेकी का नमूना क़ायम करते हो और बुराई से तुम रोकते हो और अल्लाह पे तुमको ईमान है। तो ये हमारा फरीज़ा बना के अल्लाह ने भेजा है। तो हम भी अगर खुद पड़ गए उसके अंदर तो इसमें अपने घर के माहौल की तरफ तवज्जो फरमाइए। इसकी फिक्र मत करिए कि सोसाइटी जो भी है अपनी है। घर के माहौल जब सुधर जाता है और हर घर का माहौल सुधर गया तो सोसाइटी खुद ब खुद सुधर जाए। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी घरों के माहौल के इज्तिमाई शक्ल का नाम है। जिनके घरों के माहौल दुरुस्त है वहाँ सोसाइटी भी दुरुस्त है, जिनके घरों के माहौल ख़राब है वहाँ सोसाइटी भी ख़राब है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर के अंदर तो सारे के सारे हसन बसरी है और राबिया बसरिया है और बाहर जो है वो सारे शैतान है, ये तो नहीं हो सकता। तो बच्चों के साथ डिसीजन मेकिंग और फैसला जो करे वो साथ में करे। दूसरी चीज़, उनको जिम्मेदारी दी जाए, बच्चों को घर के कामों की जिम्मेदारी दी जाए
नौकरों पे नहीं, और ये ऑर्डर करे वो ऑर्डर करे, नहीं। बात करने की तहजीब। नौकर आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे रिश्ता लगा के बात करें, उनको खाला बोले, चाचा बोले, मामू बोले, जो बोले या साहब बोले। अजीब लगता होगा आपको, मगर ये इसलिए अजीब लगता है कि हमारी सोसाइटी इस हद तक खराब हो चुकी है कि बात जे.आर.डी. टाटा का मशहूर वाक़या है। तो उनसे पूछा कि आपके वालिद के उनके वालिद के बारे में, कहा कि मेरे वालिद ने मुझे एक ही बार ज़िंदगी में मारा, थप्पड़, मरना नहीं करते थे कभी भी, बड़े अच्छे सुलूक करते। मैंने क्यों थप्पड़ मारा? तो कहा फ्रांस में रहते थे, तो मैंने जो मेरी गवर्नेंस थी उनकी, जो जैसे हम उर्दू में बोलते आया, तो वो जो गवर्नेंस उनकी थी, तो उसके साथ मैंने उसको कहा कि किसी बात के अंदर उसने कहा कि मैं जो है वो जमशेदजी टाटा का बेटा हूँ। यानी बता रहा था कि भाई मैं तो, मेरे पास पैसा है, तू तो नौकरानी है। मैंने कहा बाप को मालूम हुआ? अच्छा, उसने कंप्लेंट की, कहा तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्या, तो मारा थप्पड़। मैं खबरदार जो बात करोगे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बच्चों को थप्पड़ मारो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास घर में काम करते हैं, इनकी इज्जत करना, इनका शुक्र अदा करना, इनके साथ इनको शुक्रिया बोलना, इनके साथ अच्छा सलूक करना, ये चीज़ बच्चों की तरबियत में शामिल है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे आप करेंगे बच्चा वैसे ही करेगा, और अल्लाह महफूज रखे कल के दिन वो बच्चा आपके साथ वही सलूक करेगा। हम देख चुके हैं जबकि बच्चे माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को नौकरों की तरह उनके साथ सलूक करते हैं। क्यों? क्योंकि सीखा उन्हीं से है। बच्चों को घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, और उसके अंदर बेटियों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटों को अलग, और बेटे का काम बेटी नहीं, बेटी का काम बेटा नहीं, ये नहीं, सब काम सब करें, सब काम सब करें। मेरे वालिद अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नसीब फरमाए, इतवार के दिन हम सबको बिठाते थे और ख़ुद भी बैठते थे, और हमारे जूते, वो ज़माने में काले जूते होते थे, लेदर के, ब्राउन लेदर के जूते होते थे, और जो हमारे गेम्स के जूते थे, टेनिस शूज़, वो कैनवस के होते थे, उसके ऊपर खड़ी लगती थी, वाइट जो लाइव होता है वो खड़ी लगती थी। तो सारे जूते लाइन से लगा रख के बैठते थे हम लोग। नौकर थे, ऐसा नहीं कि नौकर नहीं थे, मगर नहीं बोले तुम्हारे जूते का काम तुम खुद करेंगे, नौकर नहीं करेगा। तो बैठते थे, और काले पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम काली पॉलिश अलग, ब्राउन पॉलिश अलग, काली पॉलिश लगाने का ब्रश अलग, ब्राउन का ब्रश अलग, और फिर शाइनिंग का ब्रश अलग, वो अलग, और जूता पॉलिश लगा के शाइन करके, फिर घुटनों के बीच में पकड़ के और कपड़े से इस तरह उसको मारे ताकि वो बिल्कुल एकदम शाइन हो जाए। फिर उसी तरह वो खड़ी, ये सारा काम इतवार के दिन बैठ के, ये सब के सब सारे बच्चे हम मेरे भाई बहन सब बैठ के, और हमारे वालिद बैठते थे, और वो भी करते, अपने जूते खुद करते थे और हमारे जूते हम करते थे, और सब करके फिर अपने रैक में जूते बराबर जगह पे रखते थे। ये हमको घर में सिखाया गया। और ये कोई एक नहीं था कि आज जूते पॉलिश करने का लेसन है, हो गया, सब सीख गए, चलो सलाम, नहीं, हर इतवार ये काम होता था, हर इतवार ये काम होता था। सुबह में, रात में 2-2:30 बजे के वक्त बाथरूम के अंदर, वो ज़माने में, ये प्लास्टिक के पहले की ज़माने की बात है, मैं प्लास्टिक थे ही नहीं उस वक्त, तो बाल्टियाँ जो थी वो उसकी जस की थी, हाँ, गैल्वनाइज्ड आयरन की बाल्टियाँ थी, तो बाल्टी रखी जाती थी टांग करके, उसके बाद फिर उसका जो हैंडल था वो जब ड्रॉप छोड़ते थे वो ठवाक करके आवाज़ आती थी। तो बाथरूम में हम दूर की आवाज़ सुनते थे। और क्या था वो मेरे वालिद थे जो कि उठ के वज़ू कर रहे हैं तहज्जुद के लिए, और फिर वो तहज्जुद पढ़ते, फिर बैठ के तिलावत कुरान करते, और उनकी धीमी सी आवाज़ हमें आती रहती थी कमरे में कि वो तिलावत कुरान कर रहे हैं। और जब फजर का वक्त होता था तो फिर वो हमारे कमरे में आते थे और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम करके लाइट खोल देते थे, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम करके वो ज़ोर से बोलते थे, हमको उठाते थे, और कमल है तो वो उसको रज़ाई को खींच देते थे कि मैं उठो नमाज के लिए। कोई इसके अंदर तकल्लुफ नहीं था, और इसके अंदर कोई रियायत नहीं थी कि भाई वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं, तुम्हारा काम नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ो। नमाज के सिवा के अंदर किसी को कोई रियायत नहीं, नमाज़ पढ़ना लाजिम है,
اور ہمارے والد امامت کرتے تھے، ہم مسجد سے بہت دور رہتے تھے، مسجد نہیں تھی قریب میں، تو امامت کرتے تھے، میں اذان دیتا تھا، ہم سارے ایک پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ تربیت کام خود کرنے سے آتی ہے، واز کرنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ تہذیب سکھانا، ادب سکھانا۔ میں عمان میں تھا، وہاں پہ رائل انویٹیشن تھا، دیوان رائل پیلس، وہاں سے ہماری دعوت تھی، تو میرے تقریر کا وہاں لیکچر کا سیشن تھا، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ انہوں نے کہا میرے ان کے ایک دوست ہیں، تو ان سے آپ ضرور ملیے، تو ہم نے فون کیا، تو انہوں نے دعوت دی کھانے کی، تو بہت بڑے رئیس وہاں کے، تو بڑی گاڑی ہے ان کی مرسیڈیز، تو ہم گئے گاڑی، میں اور میری بیگم، تو جب وہاں پہنچے تو محل بالکل باقاعدہ، کوئی اس میں چھوٹی گھر ور نہیں تھا، بہت بڑا محل تھا۔ تو جب گاڑی ڈرائیو وے میں آئی اور جیسے گاڑی رکی پوسٹ میں، تو ایک نوجوان لڑکا آیا اور سیڑھی اتر کے نیچے اور دروازہ کھولا اور کہا السلام علیکم یا عمی، انا ابنک، اسمی احمد۔ وہ کہا کہ السلام علیکم میرے چاچا، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا نام احمد ہے۔ یہ ان کا بیٹا تھا۔ آپ سوچو، اتنی چھوٹی سی چیز مگر اتنی بڑی چیز کہ تربیت اس طرح دی گئی۔ یہ نہیں کہ ہم تو رئیس کے بیٹے ہیں، وہی ہمارے باپ کے کوئی دوست آ رہے ہیں تو ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہمارے باپ نے بلایا ہے، نہیں۔ جب مہمان آتا ہے تو سارے گھر کا مہمان ہے، سارے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، بھائی بچہ نہیں کہا، بچے کا ہے وہ تو بس ایگزام ہے، یا اسکول میں ہے، پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یا اسکول میں نہیں، اسکول کے ان کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں گھر اپنے کمرے میں ہے، اپنے فون کے اندر ہے، جب بھی ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی، مہمان آئے آ کے بیٹھنا، باتیں سننا، اور پھر ان کی خاطر تواضع کرنا، یہ ساری کچھ تہذیب میں اور داخل ہے، اور یہ چیزیں سکھانے کی چیزیں ہیں، اور یہ گھروں میں کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس کو روز کریں، اور بہتر اس میں بڑی یعنی اپنی عزت سمجھ کے اس کو کریں، کیونکہ عزت ہے جب آپ جائیں گے کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، بلا مغالطہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ ہمیشہ تھا۔ تو اب تک مجھے یاد ہے کہ میں بالکل چھوٹا تھا، تو کئی باتیں ہم ہمارے والد صاحب کے اور ان کے دوستوں کے بیچ میں جو باتیں کرتے تو ہم وہ بس سر پہ سے جاتی تھی بات، کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے، مگر آج وہ باتیں یاد آتی ہیں، اور آج وہ باتوں کا ہم کو اس سے ہم اسباق لیتے ہیں، سبق سیکھتے ہوئے ہمارے اس وقت جو ہے وہ صاحب نے یہ کہا تھا۔ تو بچوں کو آپ انوالو کریں زندگی کے اندر، تاکہ وہ بچے ان کی تربیت ہو۔ تربیت صرف آپ سے اسکول جانے سے نہیں ہوتی، ہم لوگوں نے سب چیز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، کہ دین سیکھنا ہے تو مسجد کو بھیج دو یا مکتب کو بھیج دو، اور دنیا سیکھنا ہے تو اسکول کو بھیج دو۔ پھر آپ کس کام کے بھائی؟ آپ صرف بل دینے کے کام کے۔ اپنے آپ کو ہم نے گھٹا کے، جب اللہ نے آپ کو مقام دیا کہ وہاں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، وہ سب آپ بھول گئے، اکاؤنٹنٹ بن گئے کہ باپ جو ہے وہ ATM مشین ہے اور وہاں اس کا کارڈ ہے، کیا وہ بس پیسے کے علاوہ آپ کی کوئی اہمیت تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ بولتے بچہ میں عزت نہیں، کیا عزت کی ATM مشین کی عزت کرے گا، کارڈ کی عزت کرے گا؟ ان کی زندگی میں انوالو ہونا، ان کی زندگی میں آپ شامل ہونا بے انتہا لازم ضروری ہے۔ آخری دو باتیں، بچوں کی تعریف ان کے اعمال پہ، ان کے اچیومنٹ پہ، وہ چیز اگر انہوں نے کچھ کارنامہ کیا اس پہ تعریف کریں، بچے کے شکل پہ تعریف نہیں کریں۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، ہماری عورتوں اللہ رحم کرے، وہ کہتے ارے بچی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے، ماں تو گوری ہے، چٹی پری ہے، پری کئی کو گوری چٹی ہے؟ آپ ہندوستانی ہے، آپ پاکستانی ہے، گوری چٹی کئی کو رہتی ہے آپ کی بیٹی؟ سوچ کے دیکھو۔ تو ریسزم کو، اور یہ جو گوروں کی جو ہمارے پہ خمار شائع ہے، اس کی جڑ ہم ہیں۔ کتنی خوبصورت ہے، اللہ بنائے تو خوبصورت ہے۔ اب دوسری رہتی انہیں خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی پوری وہ سوچتے بھائی میری جو یعنی میں جو ہے خوبصورت نہیں ہوں، یعنی سائیکولوجیکلی یو آر ڈیمیجنگ دا چلڈرن۔ انہیں ماشاء اللہ کتنا اونچا ہو گیا،
ارے اونچا ہو گیا تو کیا ہوا، اس کے جینز میں ہے. جو چیز اللہ کی دین ہے اس کی اس کے بارے میں تعریف نہیں کرے. بولے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا، وہ چھوڑو. تعریف عمل کی کرے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ اتنا اچھا، اس کی اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ اتنا رحم دل ہے. کائنڈنیس، رحم دلی سکھائیے، رحم دلی سکھائیے. آج کے زمانے میں رحم دلی بالکل ختم ہو گئی دنیا سے. جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو ایک زمانہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کے اس کی مشکل کو دور کرتے تھے. آج ویڈیو بناتے ہیں، آج ویڈیو لیتے ہیں اس کا. آپ سوچتے تھے کتنی معیوب اور کتنی بدترین بات ہے. کوئی گرا ہے تو اس کو اٹھانا چاہیے، اس کی ویڈیو لیتے ہیں آپ کہ کیسے گرا. اور آخری بات اور سب سے اہم بات، یہ اسکرینز، جو فونز کی جگہ کتابیں، بچوں کو کتابوں سے تعارف کروائیے. فون لے لیجیے. 15 سال کی عمر سے پہلے بچے کے ہاتھ میں فون ہونا نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر دینا ہی ہے، اگر آپ سمجھتے سیفٹی کے لیے ضرورت ہے کوئی، اس کو بالکل وہ فون جس کے اندر کوئی انٹرنیٹ سینٹر نہیں ہو، بس کال کرنے کی اس کے اندر ہو قوت، اور وہی فون اس کو آپ دیں. یہ اسمارٹ فون بالکل نہیں دیں. اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے آرٹیکل شائع کیے ہیں، بڑے اسٹیو جابز اور یہ وہ جن کے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایپل کا اونر اور اس کا اونر، اس کا اونر، جو کہ آئی ٹی کمپنی بڑی بڑی ہے، وہ ان لوگوں نے یہ جو آئی ٹی کے جو فونز کی جو مسئلہ ہے اور یہ اسکرینز کا جو مسئلہ ہے، آئی پیڈز اور کیا کیا، اس کے مخالفت میں لوگوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی تقاریر کی ہیں، اور لوگوں نے اس کے تعلق سے کہا کہ یہ تو بہت خراب چیز ہے. ان سے لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو کہہ رہے ہو خراب چیز ہے، تم نے ایجاد کی اس چیزوں پر. ہم نے ایجاد کیا، تو بزنس ہے، لے لیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو جائے گی، بچہ روگا، رونے دے، کچھ نہیں ہوتا. کتنے بار روئے گا. اس کے لیے یہ زہر کے مانند ہے، بے انتہا بدترین چیز ہے. بے انتہا یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے خطرناک ہے. تو ماں باپ اس کو فراہم نہ کریں. کتابیں، اسے بڑے تم کیا کتاب پڑھتے ہو، کتنی پڑھتے ہو. کتابوں کا شوق، پڑھنے کا شوق یہ ڈالیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو ایسی اولاد دے گا جو کہ آپ کے گزرنے کے بعد میں تہجد میں آپ کے لیے رو رو کے دعا کرے گی، جو آپ کے لیے خیر خیرات کریں گے، جو آپ کے لیے بڑے بڑے کارنامے کریں گے اور کہیں گے اللہ اس کا اجر میرے ماں باپ کو دے. آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی خود اس کی خواہش کرنے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. اور وہ عمل کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ سب سے بہترین جو نمونہ ہو سکتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو فراہم فرمایا. اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس چیز کو انشاءاللہ عام کریں. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.